نجم الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر. بہت شکریہ آپ کا. شیخ صاحب، یہ جو صورتحال ہے فلسطین کی ہے تو پرانی، لیکن آج جو ظلم و ستم اور جس طریقے سے یہ بڑھ گیا ہے، آج OIC کا اجلاس ہو، یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہو، اس پر بات ہو، مذمتی قراردادیں ہوں، 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، کیا جا سکتا ہے؟ ہم سفارتی سطح پر دباؤ اگر ڈالنے کی بات کریں تو پورے مسلم ممالک کس طرح اسرائیل پر دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے، مسلمان ممالک کو اگر دباؤ ڈالنا ہے تو وہ دباؤ یورپ میں اور امریکہ میں ڈالنا ہے، اور اس سے کسی قسم کی نتائج نکلنے کے امکان مجھے اس وقت کم نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو نیتن-یاہو نے ایک تو چونکہ یہ مسئلہ ہوا ہے تو نیتن-یاہو تو وزیر اعظم رہے گا، اور نیتن-یاہو اور ان کی لیکوڈ پارٹی جو ہے وہ چاہتے ہیں اسرائیل سارا جو ویسٹ بینک ہے اس کو وہ پورے قبضے میں لے کے اور اس کو ایک اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس میں اسرائیلی عرب بھی رہیں گے، لیکن اس کے بھی امکان مجھے کم نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے اسرائیلی عربوں پہ حملے کیے ہیں انتہا پسند اسرائیلیوں نے، اور اسرائیلی پولیس کھڑی رہی اور وہ حملے ہوتے رہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی طرف چل رہے ہیں جو کہ لیکوڈ کی پرانی خواہش تھی کہ صاحب ہم اس کو سارے علاقے کو یہ، اور جو یہاں پہ اسرائیلی عرب کہلاتے ہیں ان اسرائیلی عربوں کو بھی ہم کوشش کر کے اور جارڈن بھیج دیں گے، نہیں تو وہ یہ اگر رہیں گے تو یہ ایک سبڈیوڈ غلاموں کی حیثیت سے رہیں گے. تو یہ لگتا ہے کہ ان کا پروگرام ہے، اور اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ OIC یا عرب لیگ ان کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، ان کی قراردادیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو صورتحال سرزمین کی جو صورتحال ہے اس پہ وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. اب یہ کیا سب ابھی آپ نے دیکھا کہ بلنکن صاحب نے ٹیلی فون کیا قریشی صاحب کو، تو اس میں انہوں نے اسرائیل کا ذکر ہی نہیں کیا. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے ابھی، اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارے عرب ممالک میں ٹیلی فون کیے، وہاں پہ اسرائیل کا جو یہ جو مسئلہ ہے ابھی اس کی بات چیت کی، لیکن جو ثانیہ ہے ابھی اس کی بات چیت کی، لیکن پاکستان کے ساتھ اس کی بات نہیں کی. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ واضح کریں کہ یہ اگر مسئلہ ہے تو یہ عرب اور اسرائیل کا مسئلہ ہے، اس میں کسی اور مسلمان ملک کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. یعنی انڈونیشیا جو کہ 2 سب سے بڑے مسلمان ملک ہیں، ان کو وہ اس سے باہر رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی بات چیت ہو وہ صرف عرب ممالک کے ساتھ ہو، اور وہ عرب ممالک کے ساتھ بات چیت اس بنا پہ ہو کہ ابراہم اکارڈز جو ہیں وہ رہیں گے. جو ابھی رشتے قائم کیے ہیں مصر نے تو کیے تھے پہلے ہی، لیکن جو سعودی عربیہ نے رشتے کیے ہیں، جو UAE نے رشتے کیے ہیں، جو بحرین نے رشتے کیے ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہ قائم رہیں. اور جو مستقبل نیتن-یاہو کی لیکوڈ پارٹی چاہتی تھی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب اسرائیلی چاہتے تھے، لیکن یہ جو لیکوڈ والے چاہتے تھے اس کی طرف یہ اب پیش رفت ہو رہی ہے. اس میں کہ ہمارے پاس پھر تو وہی بات ہو گئی نجم الدین شیخ صاحب. جی شیخ صاحب، آپ نے کہا لیکوڈ پارٹی الیکشن ہار گئی ہے، اب تو نیتن-یاہو دار کو برقرار رکھنے اور داخلی بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ اس فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے. آپ کو یہ نہیں نظر آتا ہے کہ وہ جو ہے ایک جس طرح آپ نہیں سمجھ رہے جی، کیونکہ اس کو ہٹا رہا ہے نا اس کے ساتھ ساتھ. دیکھیے، توجہ ہٹانے کے ساتھ وہ دوسرے مقاصد بھی تو قائم کر رہا ہے، اور ان کی طرف چل رہا ہے کہ ان کی کمپلیشن ہو جائے گی. تو ذرا 1 منٹ آپ اور کسی سے بات کر لیں، میرے ایک اور ٹیلی فون آ رہا ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. نجم الدین شیخ صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں ظاہر وہ امپورٹنٹ ہے، اور جو بات کی جا رہی ہے عرب ممالک کی، جب پرسنل انٹرسٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے
تو آپ اس طریقے سے اپنا ریئیکشن شو نہیں کر پاتے, اس طریقے سے آپ بات نہیں کر پاتے, پریشر نہیں ڈال پاتے, کیونکہ آپ کے نزدیک اپنے انٹرسٹ جو آپ کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور یہی کچھ ہو رہا ہے. اگر پاکستان, سوڈان, ترکی, ملائیشیا یہ 4-5 ممالک کھڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں اور واقعتاً جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو صرف 4-5 لوگوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, یا 4-5 ممالک سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ظاہر اتنی بڑی ہماری مسلم امہ ہے, اتنے زیادہ ممالک ہیں, اگر سب مل کے بات بھی کریں, پریشر بھی ڈالیں تو ہی اثر ہوگا نا لغاری صاحب. جب پرسنل انٹرسٹ پہلے آ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ آپ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے آپ اس طرح نہیں بن پاتے. پھر اصل بات یہ ہے کہ نیتن یاہو اس وقت اسرائیل میں بہت ہی بدنام ترین سیاستدان بن چکا ہے. اس کی بیوی کی کرپشن, اس کی اپنی کرپشن کھل چکی ہے اور اس کے خلاف ووٹ تک آ چکا ہے, اور وہ اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اقتدار پر برقرار رہنے کے لیے اس نے معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ 2 طرح کے مقاصد حاصل ہو. ایک تو یہ اقتدار میں باقی رہے, اور نجم الدین شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ رہے گا. مجھے ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ لیکوڈ پارٹی کے ہار جانے سے, یا اس کے ووٹ کم ہو جانے سے, یا اس کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہونے سے, اس کی بیوی پر کرپشن کے الزامات ہونے کے بعد وہ اقتدار میں کیسے رہ سکے گا. اس کا ایک طریقہ اس نے یہی تلاش کیا ہے کہ مزید آباد کاری کی جائے اور مزید مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے. اگر مسلمان ممالک مل کر جو اسرائیل سے تعلقات امریکہ کے اشارے پر نبھائے چلے جا رہے ہیں, کل ان کی گردن پر آئے گا. یہی تو بات یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو اس طرح کی خوشحالی لے کر بیٹھے ہیں, دنیا کی بڑی معیشتیں لے کر بیٹھے ہیں, اور فی کا شرح آمدنی بڑی بڑی جو ہے جن ممالک کے پاس ہے, یہی ممالک ہیں. قطر ہے, متحدہ عرب امارات ہے, بحرین ہے, کویت ہے, ان کے پاس دنیا کی بڑی اکنامیز بھی ہیں اور ان کی فی کا شرح آمدنی بھی زیادہ ہے, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو برقرار رکھ پائیں گے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اور فلسطینیوں کو نظر انداز کر کے. اس کا ٹارگٹ فلسطینی نہیں ہے بھائی, وہ صرف فلسطین پر نہیں ہے, وہ فلسطینیوں کو ملیا میٹ کر رہا ہے. آپ نے اگر اس طرح کے ملیا میٹ ہوتے دیکھا تو وہ آگے بڑھے گا, وہ اردن کی طرف آئے گا, وہ سعودی عرب کی طرف آئے گا, وہ دیگر اسلامی یہ سوچنا ہوگا نا لغاری صاحب. بات ہونے سے, اس کی بیوی پر کرپشن کے الزامات ہونے کے بعد وہ اقتدار میں کیسے رہ سکے گا. اس کا ایک طریقہ اس نے یہی تلاش کیا ہے کہ مزید آباد کاری کی جائے اور مزید مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے. اگر مسلمان ممالک مل کر جو اسرائیل سے تعلقات امریکہ کے اشارے پر نبھائے چلے جا رہے ہیں, کل ان کی گردن پر آئے گا. یہی تو بات یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو اس طرح کی خوشحالی لے کر بیٹھے ہیں, دنیا کی بڑی معیشتیں لے کر بیٹھے ہیں, اور فی کا شرح آمدنی بڑی بڑی جو ہے جن ممالک کے پاس ہے, یہی ممالک ہیں. قطر ہے, متحدہ عرب امارات ہے, بحرین ہے, کویت ہے, ان کے پاس دنیا کی بڑی اکنامیز بھی ہیں اور ان کی فی کا شرح آمدنی بھی زیادہ ہے, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو برقرار رکھ پائیں گے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اور فلسطینیوں کو نظر انداز کر کے. اس کا ٹارگٹ فلسطینی نہیں ہے بھائی, وہ صرف فلسطین پر نہیں ہے, وہ فلسطینیوں کو ملیا میٹ کر رہا ہے. آپ نے اگر اس طرح کے ملیا میٹ ہوتے دیکھا تو وہ آگے بڑھے گا, وہ اردن کی طرف آئے گا, وہ سعودی عرب کی طرف آئے گا, وہ دیگر اسلامی یہ سوچنا ہوگا نا لغاری صاحب.